السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ نمبر 1 ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اسی مالیت کے برابر نقد رقم یا تجارتی سامان 1 سال تک ملکیت میں رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے لیے چاندی کا کیا نصاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے 52.5 تولے۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا ہر نبی کی امت پر زکوٰۃ فرض تھی؟ یعنی پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں یا جتنی بھی پہلے نبیوں کی امتیں گزری ہیں، کیا ان سب پر زکوٰۃ فرض تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، سارے نبیوں کی امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے وہ مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سورۃ البقرہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور بڑی کشائش والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، نوش و نما پانا، بڑھنا کسی چیز کا۔ تو جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہوا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور حقیقت میں ہمارا وہ مال بڑھتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ اس مال کے اندر ملی جلی رہے تو وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ تو پیارے بچوں، نمبر 1 ہے، سونے کی 7.5 تولہ مقدار پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشی توازن برقرار رہتا ہے۔ نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کے محکمہ کے ملازمین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک میں صدقات دینے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے جی، درج ذیل جملوں میں صحیح پر درست اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ تو نمبر 1 ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں معاشی توازن قائم رہتا ہے۔ تو جی ہاں، یہ درست ہے۔
جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو معاشرے کا جو توازن ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہے نماز اور روزے کی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اللہ اور بندے کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی ہے۔ نمبر 3 ہے صدقات مفلسوں، محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، تو یہ درست ہے بالکل۔ نمبر 4 ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے بلا ضرورت بھی قرض لے لینا چاہیے، تو یہ غلط ہے، ہمیں کبھی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو نمبر 1 ہے بیٹا، بیٹی، دادا، دادی، نانا، نانی، غیر مسلموں، باپ، ماں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں انہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کالم ملائیے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ اسلام کا چوتھا رکن، اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض تھی تمام امتوں پر، زکوٰۃ جو ہے وہ تمام امتوں پر فرض تھی۔ عبادت کرو صرف اللہ کی، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا ہمیں کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے فلو چارٹ مکمل کیجیے۔ زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہمیں؟ سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، دوسروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، دوسروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 8 ہے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا درست جواب ہے مسلمانوں پر، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ نمبر 2 ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم کہاں کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، کن کن پہ صرف کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ، تو اس کے زکوٰۃ دینے کے یا زکوٰۃ استعمال کرنے کے جو مصارف ہیں وہ ہیں 8۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ فرض ہوئی، تو اس کا درست جواب ہے 8 ہجری، زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہجری کو فرض ہوئی تھی۔ نمبر 4 ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں برقرار رہتا ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا معاشی توازن۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہم زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ ہم ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔